السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کی آمد ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب جو پچھلا مہینہ گزرا ہے اسی سے ہی رمضان کے لیے ذہن سازی شروع فرما دیتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور ایک روایت میں بارک لنا فی رمضان بھی ہے کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما اور ہمارے لیے اس کو بابرکت فرما۔ اور شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اس میں 15 شعبان کے بارے میں اس کے فضائل موجود ہیں احادیث پاک میں، اور فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، سورہ دخان کی یہ آیت ہے شروع کی، حامیم الکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ تو بعض مفسرین اس سے 15 شعبان لیتے ہیں اور کچھ لیلۃ القدر لیتے ہیں۔ 15 شعبان کے روزے کا اہتمام یہ ہر دور میں اللہ کے نیک بندے اس کا اہتمام فرماتے رہے، اور حدیث پاک میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے کہ اس رات حدیث صحیح ہے، ان اللہ یطلع علی اہل الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں پر اس رات میں اپنی نظر کرم فرماتے ہیں اور ان کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں۔ ابھی شعبان میں روزے بہت رکھتے تھے۔ ہم عائشہ نے پوچھا آپ اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس میں ایک رات ہے جس میں عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو میں روزے سے ہوں۔ 15 شعبان کی رات جس دن اعلان ہوتا ہے، آئے ہوئے ہوئے، ویسے تو اللہ کو سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن فرشتوں میں اعلان 15 شعبان کو ہوتا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مر جائیں گے، تو اوپر ان کا نام مردوں کی فہرست میں ہوتا ہے، نیچے وہ زندہ ہوتے ہیں۔ فرشتے ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ کیسا بے وقوف ہے، اوپر موت کے فیصلے ہیں، یا لڑائیاں کر رہا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، زنا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جوئے کھیل رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو 15 شعبان کی رات اس کا آپ روزہ رکھتے تھے۔ رات کے لیے کوئی جاگنے کا بھی اہتمام ہو جائے، روزہ بھی رکھ لیا جائے، اگر رمضان آ رہا ہے اس کے لیے دعا مانگی جائے، اللہ تعالی ہمارے رمضان میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں اس کے استقبال کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے دل کو صاف رکھنا میرے نبی کی بہت بڑی سنت ہے۔ آپ نے حضرت انس سے فرمایا، بیٹا اپنے دل کو سب سے صاف رکھا کر، ان قدرت ان تصبح وتنسی ولیس فی قلبک غش لاحد، پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں سے اپنے دل کو صاف رکھ۔ پھر آپ نے فرمایا، یا بنی وذلک من سنت، آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ میری بہت بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ شعبان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، 15 شعبان کی رات میں 10 دن باقی ہیں، اس کا روزہ مسنون ہے، اور 1 سال کے گناہ کے معاف ہونے کی اس میں خوشخبری بھی ہے۔ جو 15 شعبان کا روزہ رکھے تو اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کچھ سال عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو بھائیو، اب ماشاءاللہ اکثر نوجوانوں کا مجمع نظر آ رہے ہو، ایک میں یہ گزارش کروں گا کہ اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے اللہ سے بھی صلح کر لو، جس کو توبہ کہتے ہیں، اور آپس میں بھی صلح کر لو۔ آپس میں بھی اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کا کینہ بغض ہے، معاف کر کے گلے لگ جاؤ، معاف کرو۔ خاص طور پر خامد بیوی لڑ پڑے، ہو جاتی ہے لڑائی، اگر وہ صلح کر لیں تو اللہ خوش ہو کر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ خامد بیوی کی صلح اللہ کو اتنی پسند۔ بھائی لڑے ہوئے، دوست لڑے ہوئے، رشتہ دار ہو، صلح کرو، معاف کرو، اور اللہ پاک سے کوئی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے تو بھی اللہ سے معافی مانگو، تو انشاءاللہ میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر وہ معاف کرے گا۔ اللہ کو توبہ ہے بڑی پسند، اور اللہ کا شکر ہے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید۔ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ہمارا محاورہ ہے، تو میں کہتا ہوں تو کدھر جائے؟ مندر جاوے؟ حج پہ ہی جانا، اور کہاں جانا ہے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی
جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہی تو جانا اور کہاں جانا۔ تو بھائیو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں توبہ کرو، نیت کرتے ہو، نیت کرتے ہو، انشاءاللہ آپ کے سب معاف ہو جائیں گے۔ اگر پھر دوبارہ ہو جائے تو ڈرو نہیں، پھر کرنا، پھر معاف ہو جائے گا۔ میرا نبی نے فرمایا دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے، لیکن توبہ کر لے تو اللہ اسے خوشی سے معاف کرے گا۔ یہ دل میں نہ آئے کہ ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں کے فتوے نہ سننا، ہمارے یہاں دین سے بہت بے خبری، بہت بے خبری۔ ایک ہمارے یہاں فتویٰ بڑا سستا ہے، ایک نسخہ بڑا سستا ہے، جس کے سامنے کوئی بیماری ذکر کرو کوئی نسخہ تھپ دے گا توڑ، جس کے سامنے کوئی بات کرو فتویٰ جڑ دے۔ مفتی بنتے بنتے عمریں گزر جاتی ہیں اور پھر بھی وہ احتیاط برتتے ہیں، ہر بندہ مفتی۔ تو بھائی ڈرنا نہیں، اگر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا، پھر ہو جائے پھر توبہ کرنا، پھر معاف ہو جائے گا، مرتے دم تک توبہ کرتے رہنا۔ کسی درمیانے وقفے میں موت آئی تو کام بن جائے گا۔ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ بس انشاءاللہ اگر آپ نے پکی کی ہے تو آپ کو مبارک ہو، سب معاف ہو۔ آپ سارا مجمع ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، کتنی مزے کی بات ہے کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، اللہ راضی بھی ہو گیا، اللہ خوش بھی ہو گیا۔ اور بھائی آپ جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں 3 دن ضرور تبلیغ میں لگایا کرو، ایک فرض نماز نہ چھوڑو، اپنی زندگی سے 3 کام نکال دو، ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک دھوکہ، 3 کام نکال دو، ظلم نکال دو، جھوٹ نکال دو، دھوکہ نکال دو۔ ہمارے عوام بھی ظالم ہیں، عدالتوں میں جا کے دیکھو کتنے جھوٹے مقدمے چل رہے ہیں۔ تو کوئی سیاستدان نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، عام لوگوں نے، دیہاتیوں نے جھوٹے مقدمے، جھوٹی گواہیاں، خود انگلیاں توڑ کے جعلی ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بنوا کے آ جاتے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو، ظلم نکال دو، دھوکہ نکال دو، 3 چیزیں داخل کر دو، انصاف کو ڈال لو، سچائی کو ڈال لو، دیانتداری کو ڈال لو، دنیا اور آخرت کی عزتوں کا ذمہ دار ہے اللہ کا حبیب۔ فرائض کی پابندی کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو، ہو جائے توبہ کرو، ماں باپ زندہ ہیں راضی کرو، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ، جھوٹ کا، رشوت کا، بددیانتی کا، خیانت کا، ملاوٹ کا پیسہ نہ کھلاؤ، یہ زہر ہے جو بچوں کے اندر جا رہا ہے۔ حلال کھلاؤ، مطمئن ہو جاؤ، اللہ انہیں پالے گا، انہیں سنبھالے گا۔ اور جہاں جہاں سے آئے ہو مہینے میں 3 دن تبلیغ میں لگاتے رہے، ٹھیک ہے؟ فروغنا نیت، پھر جب اللہ ہمت دے 4 مہینے بھی لگا لینا، چلہ بھی لگا لینا۔ تو ہم اپنے دل کو سب سے صاف کریں، ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے دل کو صاف رکھیں، تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ بہت آسانی اور نرمی کا معاملہ فرمائیں گے اور بہت ہی سہولت کا معاملہ ہو جائے گا۔ اللہ کو پسند ہے اس دل کو صاف رکھنا، لوگوں کے حسد سے، بغض سے، نفرت سے، کینہ سے، عداوت سے، حقارت سے۔ میرے نبی نے فرمایا کسی انسان کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو حقیر جانے، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ۔ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے تو وہ برا ہے، وہ بھی برے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ اور یہ جو لوگ تھوڑا سا شریعت کے پابند ہیں، نیکی پر چل رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں اور شیطان کے داؤ میں نہیں آئے، گناہوں سے پرہیز ہے، ان کو شیطان اس طرف سے مار دیتا ہے کہ وہ انہیں اپنی نیکی کے تکبر میں پھنسا دیتا ہے اور اوروں کی حقارت اور کمی اس کا شکار کر دیتا ہے۔ اس میں بہت بڑا طبقہ پھنسا ہوا ہے، پھنسے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، سارے سننے والوں کو بچائے۔ تو ہم اس شعبان کے مہینے میں رمضان کی تیاری کریں۔ 15 شعبان کا اگر روزہ رکھا جائے تو بہت بڑی فضیلت ہے، رات کو جاگا جائے، کوئی خاص عمل کوئی نہیں 15 شعبان کا۔ ہمارے یہاں بدعات بھی شروع ہو جاتی ہیں، کوئی مسجدوں میں اکٹھے ہو کے کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اس رات کا کوئی مخصوص عمل کوئی نہیں ہے، اس رات کا مخصوص عمل بس دعا ہے، تہجد ہے، تلاوت ہے۔
انفرادی طور پر ہے، اجتماعی طور پر کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ کہیں اکٹھے ہو کر کر لیں تو کوئی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن پیچھے ہمارے تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں یہ چیز ملتی نہیں۔ انفرادی عبادت ہی ہے، وہی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ اس کے لیے کوئی مخصوص عبادت کو نہیں۔ ہمارے پنجاب، ہمارے پاکستان میں بہت عجیب و غریب، لیکن بہرحال جو بھی عبادت کرو، جتنی کرو ٹھیک ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت اللہ کے نبی کی طرف سے منقول کوئی نہیں۔ رات ضرور ہے، اور اس رات بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نظر دوڑاتا ہے، دو کے سوا سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک مشرک اور ایک کینہ پالنے والا، یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنانے والا کا، ان دو کے علاوہ اللہ تعالیٰ باقی سب کو معاف کرتا ہے۔ اور اللہ کہنا اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ یہ اللہ کا نبی دعائیں مانگنا شروع فرمایا دیا کرتے تھے۔ بھائیو، دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا سبب نبیوں کی محنت دعوت، جس کو صحابہ نے زندہ کیا تو 3 بر اعظم میں اسلام کی شکلیں قائم ہو گئی۔ پھر امت نے بھلا دیا، اتنا بھلایا کہ بھولنا بھی بھول گئے۔ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ تبلیغ کا کام ایسا چھوٹا، دعوت نکلنے والے کو بھی نفع دیتی ہے، سننے والے کو بھی نفع دیتی ہے۔ صدیوں کے بعد اللہ نے دعوت کا کام زندہ کیا، اور بر صغیر میں دعوت کبھی مٹی نہیں، انفرادی چلتی رہی، جبھی تو اسلام باقی ہے۔ اگر دعوت مٹ جاتی تو اسلام ہی مٹ جاتا، لیکن دعوت کا کام چلا انفرادی طور پر، اللہ کے نیک بندے جھنڈا اٹھا کے چلتے رہے۔ صدیوں کے بعد دوبارہ اس تبلیغ کا ذہن اللہ نے زندہ فرمایا، اس دعوت کی محنت سے ہر مسلمان کو یہ ذہن ملا کہ ہاں، دنیا میں دین کا پھیلانا بھی میرے ذمے ہے، اور دین پر چلنا بھی میرے ذمے ہے۔ ابھی ذہن بنا ہے، ابھی عمل سے بہت دور ہیں، ابھی ذہن بنا ہے، یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ذہن بنا ہے۔ کچھ تصور ہی نہیں تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، آخرت ہماری منزل ہے، اللہ ہماری منزل ہے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے، دنیا گزرگاہ ہے۔ کون جانتا تھا؟ نماز روزے تک بس اسلام رہ گیا تھا، حج عمرے تک اسلام رہ گیا تھا، اور آگے قوموں میں جانا بند ہو گیا تھا۔ دعوت کا کام زندہ ہوا، ابھی تک بڑے مشکل سے یاد دہانی ہو رہی ہے۔ تو شکاری نے چھوٹا سا آشیانے سے پرندہ انڈے سے نکلا ہی بچہ اٹھا لیا اور آ کر اپنے پنجرے میں بند کر دیا۔ ایک کوٹھالی میں پانی رکھ دیا، ایک کوٹھالی میں اس نے دانا رکھ دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پانی اور دانا دیکھا، ایک چھوٹا سا پنجرا دیکھا۔ اس نے اسی کو اپنا آسمان سمجھا، اسی کو اپنی فضا سمجھا، اور دانے اور پانی تک جانا اپنی زندگی کی پرواز سمجھا۔ تو اسی میں وہ پرواز چڑھ کے اسی کا وہ عادی ہو گیا۔ ایک دن شکاری کو رحم آیا، اس نے اگر پنجرے کا دروازہ کھولا کہ بچے جا، اپنی فضاؤں کی طرف لوٹ جا، اپنے چمن آشیانے کی طرف لوٹ جا، تو وہ پرندہ بڑی معصومیت سے کہتا ہے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں۔ میرے دوست، تو نے مجھے اس وقت چھوڑا ہے جب میں اڑنا بھی بھول چکا ہوں، اور اپنے چمن کی راہیں بھی بھول چکا ہوں، اپنے آشیانے کو بھول چکا ہوں۔ مجھے اسی دانے پانی پہ رہنے دے، اسی پنجرے میں پھڑ پھڑانے دے، یہی میری دنیا ہے۔ یہ دکان کا پنجرا، یہ فیکٹری کا پنجرا، یہ وزارت کا پنجرا، یہ روٹی کا پنجرا، یہ پانی کا پنجرا، یہ گاڑیوں کے پنجرے، ان کو کہتے ہیں نکلو، وہ کہتے ہیں تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد۔ یہ ڈگریوں کا پنجرا، اس تبلیغ کے ذریعے سے پرانا سبق یاد ہو رہا ہے کہ نکلو، اللہ کے پیغام کو لے کر نکلو۔ اس تبلیغ کے کام کی یہ برکتیں جو آپ یہ تو ایک ہمارے شہر کا
سارے غافل لوگ یہاں آ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے. یہاں یہ جو نقشہ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے تبلیغ کا کام. اس پاس میرا گاؤں ہے, میں تو ذمہ دار گھرانے میں پیدا ہوا. ہمارے گاؤں میں مولوی صاحب کم ہی ہوتے تھے. تبلیغ کو اللہ نے سبب بنایا. اور ایسے دور دراز علاقوں میں یہ فضا آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے. اور میں ابھی 10 ملکوں کا سفر کر کے آ رہا ہوں. ہر جگہ اس دعوت کی محنت سے جو زندگیاں بدلی ہیں, لوگوں کے رخ بدلے ہیں, عورتوں کے, مردوں کے, بڑوں کے, چھوٹوں کے. ناپولی دور دراز کا علاقہ ہے, سارا مافیا وہاں رہتا ہے, اٹلی. بیان کر کے واپس آیا, 2 دن بعد ایک فون آیا, پاکستانی شرابیں بیچ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ایک فون آیا ہے جنہوں نے جو مجھ تک نہیں پہنچ سکے, وہ پتہ نہیں اور اللہ کتنے پیدا کر چکا ہوگا. ایک فون آیا, میں روم سے واپس آ رہا ہوں پاکستان کے لیے. ایئرپورٹ پر فون آیا کہ جی میں ملک نعیم بول رہا ہوں, میری زندگی بدل گئی, میری زندگی بدل گئی. میں شراب بیچتا تھا, آپ بیان کر کے گئے, میں 2 راتیں سو نہیں سکا, میں نہیں سو سکا. آخر میں اپنے ضمیر کی آواز کو نہیں دبا سکا, میں نے سب کچھ توڑ پھوڑ دیا ہے اور میں نے سب ختم کر کے توبہ کی ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نہا کے فریش ہو کے باہر آ گیا ہوں, مجھے سکون آ گیا, مجھے سکھ آ گیا ہے. کہاں ناپولی. تو بھائیو, یہ ہمارے طلبہ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. آپ سے بھی کہتا ہوں, یہ تبلیغ بڑے زمانے کے بعد ایک خوبصورت محنت ملی ہے. فرقہ واریت کا زہر اس میں کوئی نہیں, مسلک کا تعصب اس میں کوئی نہیں. اسلام کی محنت ہے, دین کی محنت ہے, امت کے تمام طبقات کے لیے. ہاتھ بھی پھیلے ہیں, سینہ بھی کشادہ ہے. سب سے گلے لگو, سب کو گلے لگاؤ. تو میرے بھائیو, یہ ہمارے بچے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. 2 دن کے بعد آپ بھی ان کے ساتھ نکلنے کا نظام بنا لو. تو جو بھائی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار تو کرو. کون تیار ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے بھائی؟ جیسے علاقے سے بھی آئے, جہاں سے بھی آئے ہو ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دو. نام نہیں لکھیں گے, ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, دیدار کرا دو بھائی. ہمارے ابھی طلبہ نے جانا بھی ہے انشاءاللہ. محنت نام نہ لکھو, بس اللہ نے ان کے نام لکھ لیے ہیں, ہم نے خالی دیدار کرنا تھا. اتنی تشکیل کافی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں بھائی.